ہم سب انسانوں میں ایک یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم خوش ہونے کے لیے کوئی شرائط رکھ دیتے ہیں. جو ہی ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم بار بار رو پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کی ہویا ہن کہتے ہیں ٹھڈ پیڑ ہوئی ہے, ہن کی ہویا ہے ہن پیاس لگی ہے, ہن کی ہویا ہے بھوک لگی ہے, ہن کی ہویا ہے ٹھڈ پیڑ ہو گئی ہے. مطلب ہم ہر وقت 4 سال کا بچہ ہے مجھے یہ کھلونا لے کے دیں, 6 سال کا ہے مجھے برگر لے کے دیں, 8 سال کا ہے وہ کہتا ہے مجھے گن لے کے دیں, نہیں تو میں خوش نہیں ہوں گا. یعنی کسی بھی معاملے میں ہماری یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو میں خوش نہیں ہوں گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ خوشی ہم سب چاہتے ہیں, اور خوشی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے لیے ہم میکسیمم شرطیں رکھتے ہیں. ہم خوش ہوں گے جب بچے جوان ہو جائیں گے, ہم خوش ہوں گے جب سارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے, ہم خوش ہوں گے جب سب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی, پھر ان کے بچے ہو جائیں گے, پھر ان کے بچے جوان ہو جائیں گے, ہم خوش ہوں گے جب دولت آ جائے گی, ہم خوش ہوں گے جب اپنا گھر بن جائے گا, ہم خوش ہوں گے جب مرسیڈیز آ جائے گی. بھئی ہم خوش پہلے ہو جائیں, یہ چیزیں بعد میں آتی رہیں گی. ان کو شرط کے طور پر نہ بنائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ مرسیڈیز کے لیے کوشش نہ کریں, ضرور کریں, لیکن آپ خوش ہوں تو مرسیڈیز حاصل کرنے کا امکان زیادہ ہے, یا آپ غم زدہ ہوں تو مرسیڈیز کا امکان زیادہ ہے. خوش ہوں تو امتحان میں کامیابی کا امکان زیادہ ہے, یا آپ روتے پیٹتے ہوں تو کامیابی کا ٹھیک. اگر آپ خوش ہوں تو آپ کا ریکوری کا امکان زیادہ ہے. تو شرطیں پیش کرنا اپنی خوشی کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, تو یہ تو کوئی خاص, تو بات سمپل سی ہے کہ جو اندر کی خوشی ہے جو کہ آسانی سے مل جاتی ہے اور کنٹینیوسلی ملتی رہتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ واک کرتے رہیں گے آپ کو روزانہ واک کی وجہ سے کچھ خوشی ملے گی. آپ رات سوئیں گے جلدی, صبح اٹھیں گے جلدی, خوشی ملتی رہے گی. آپ تعلقات اچھے رکھیں گے لوگوں کے ساتھ گھر میں, خوشی ملتی رہے گی. آپ کھانا صحیح کھائیں گے, پائے نہیں کھائیں گے, مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے, دال اور روٹی اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو خوشی ملتی رہے گی. لیکن اگر یاد رکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئی فون 15 مل جائے اور پھر آپ خوش ہوں گے 2-4 دن, کسی چیز کی خوشی 1 ہفتہ, کسی چیز کی خوشی. آپ دیکھیں نا لوگوں کی شادی ہوتی کتنے خوش ہوتے ہیں میاں بیوی, 6 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک, وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ فٹ طلاق آج کل تو فیشن ہے. ہارورڈ بزنس اسکول کی اسٹڈی کہتی ہے کہ خوشی اور لمبی زندگی کا راز ریلیشن شپ میں ہے, خاص طور پر جو میاں بیوی کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. یعنی یہ ہارورڈ کی اسٹڈی ہے اور اس اسٹڈی کو 90 ایئرز ہو گئے. ہارورڈ کی یہ اسٹڈی آف ہیپینس, اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں اسٹڈی آف ہیپینس تو سب سے پہلے ہارورڈ کی اسٹڈی آف ہیپینس آ جائے گی, جو کہ 90 سال پہلے شروع کی گئی تھی, ابھی بھی جاری ہے, 10 سال اور جاری رہے گی, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ اب اس کو روک دے کے بس آگے چلائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تعلقات جو ہے الٹیمیٹلی 90 سال کی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ نمبر 1 فیکٹر جو خوشی کا ہے وہ تعلقات پر بیسڈ ہے, اور اس میں بھی میاں بیوی کے تعلقات پر بیسڈ ہے. اور اس میں بھی انہوں نے شرط نہیں لگائی کہ میاں بیوی آپس میں لڑتے نہ ہوں, ان میں یہ شرط نہیں لگائی, بے شک لڑتے ہوں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ میاں بیوی لڑیں بھی نہ. اب مطلب ایک فیسلٹی ہے دستیاب ایک قریب میں تو بندہ لڑے بھی نہ, اب مطلب سہولت موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھروسہ, یعنی تعلقات کی نشانی وہ کیا بتاتے ہیں میاں بیوی میں, تعلقات کی نشانی یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھروسہ کہ میری بیوی یا میرا خاوند مجھے مشکل میں چھوڑ کے چلا نہیں جائے گا, یہ بھروسہ. باقی جتنی مرضی چڑ کرتے رہیں, جتنا مرضی لڑتے رہیں, جتنا مرضی بھڑتے رہیں, لیکن اگر ان کو یہ بھروسہ ہے کہ میری بیوی یا میرا خاوند مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا, تو یہ ہے خوشی کا وہ منبع جو میاں بیوی کے تعلقات سے آتا ہے. اور باقی تعلقات پہ بھی یہی بیسڈ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کبھی اپنے بھائی کو طلاق دینے کے بارے میں نہیں سوچتے. کبھی آپ نے سوچا کہ اے بھرا نو طلاق دے دیاں؟ آپ نارملی دنیا میں تعلقات کو نباہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, اور تجویز کیا جاتا ہے
کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی برتن دھونے والا ہے یا گارڈ ہے یا ڈرائیور ہے تو آپ ان کو نباہ میں رکھیں، 10 سال 20 سال 30 سال وہ آپ کے ساتھ چلیں۔ بھائیوں بہنوں کے بارے میں تو ہوتا ہی ہے، مذہب کا بھی حکم ہے کہ صلہ رحمی، ان کے ساتھ تعلق داری، ہمسایوں کے حقوق اتنے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات شک ہوتا ہے کہ یہ ہمسایوں کے اتنے زیادہ حقوق ہیں، کہیں جائیداد میں شیئرنگ تو نہیں کرنی پڑے گی ہمسایوں کے ساتھ۔ لیکن بیوی اور میاں کا رشتہ یہ ہے کہ امپاورڈ ہونے کی نشانی ہے، ماڈرن ہونے کی نشانی ہے کہ اگر آپس میں تھوڑی چک چک ہو، یہ کہتے چھوڑو دفعہ کرو اور بازار سے لے آئیے اگر ٹوٹ گیا۔